اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنی جوانی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ کی بیٹی کے لیے خادماؤں کی ضرورت پیش آئی اور یہ اعلان ہوا کہ 14، 15، 16 سال کی لڑکیاں تشریف لائیں انٹرویو کے لیے، لیکن شرط یہ تھی کہ لڑکیاں خوبصورت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیل رحمہ اللہ کو بہت زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شیطان نے ڈالا کہ تم بھی چلو لڑکی بن کے اپنا انٹرویو دو۔ کہتے ہیں کہ میں اس بہکاوے میں آ گیا، جو میرے دل میں ایک سوچ پیدا ہوئی، اور میں اس بہکاوے میں آ گیا اور میں بھی لڑکیوں والا حلیہ بنا کر ان لڑکیوں میں جا کر شامل ہو گیا جو انٹرویو کے لیے وہاں پر کھڑی تھیں۔ اب جب محل میں ان لڑکیوں کا انٹرویو لیا گیا تو ان میں سے ان کو بھی منتخب کر لیا گیا اور پھر ان سب کو ان کی خدمات سپرد کر دی گئی۔ ان کے ذمے بادشاہ کی بیٹی کا مساج کرنا آیا۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میرے ذمے جو خدمت لگی تو پہلے تو میں کچھ ہچکچایا، لیکن پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب جب کبھی بھی شہزادی کو مساج کی ضرورت پیش آتی، وہ خادماؤں کو بلاتی تو اس میں میرا نام ضرور ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح کچھ وقت گزرا، اگرچہ بار بار دل میں خیال آتا تھا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن بس میں اس میں ملوث ہوتا چلا گیا، اور لیکن دل میں اللہ کا خوف میرے شامل حال رہتا تھا، اللہ سے ڈر رہتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ اصولی بات ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے اور پھر بالآخر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اپنے لیے کوئی راہ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اس گناہ سے نکلنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں اور اس پر اپنے کرم فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں ایک دن شہزادی کا ہار گم ہو گیا اور ڈھونڈ پڑ گئی۔ سب خادماؤں کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا اور ان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اب میں اپنے دل میں اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑایا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے میری دستگیری نہ فرمائی میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ میری دستگیری فرمائیں۔ اب یوں ہوا کہ تلاشی جاری ہے اور یہ دل ہی دل میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں کہ اگر پکڑا گیا تو بڑی سخت سزا ہوگی۔ تو ان کے قریب آنے سے پہلے ہی ایک خادمہ کے جیب میں سے ہار نکل آیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ جب شہزادی نہانے کے لیے گئی تھیں اور انہوں نے اپنی چیزیں ایک خادمہ کے سپرد کیں اور میں بھی انہی میں شامل تھی، تو میرے دل میں چوری کا خیال پیدا ہوا اور میں نے ہار چرا لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت فضیل کو اس آزمائش سے بچا لیا، اس ذلت سے بچا لیا، اور ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ہار برآمد ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں محل سے نکلا اور اپنے گھر آیا اور اللہ کے سامنے خوب رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگی
اور چونکہ میری نیت صادق تھی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مجھے معاف فرما دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم دین کے راستے کھول دیے، اور میں اللہ کا دین حاصل کرنے لگا، حتیٰ کہ آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں کو آگے علم سکھا رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ سنا کر وہ بہت روئے، اور انہوں نے کہا کہ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ پچھتاوا اس کو آ جائے اور وہ پچھتانے لگے اور اس کو شرمندگی ہو، تو پھر اللہ کے در کے علاوہ اور کوئی در بھی نہیں ہے جہاں پر معافی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، کہ کہیں روز محشر یہ فرشتے یہ نہ کہہ دیں کہ اے اللہ آپ اس بندے کی بخشش فرما رہے ہیں جبکہ اس بندے نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف اعمال نامے سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں بلکہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو ایسی رحیم اور کریم ذات جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ سرزاد ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے تو ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ الم یأنی للذین آمنوا، کیا نہیں ابھی تک وقت آیا کہ ایمان والے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ یعنی جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے رکھے، اور اس میں سے 99 حصے اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ پوری مخلوق میں تقسیم فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے حد و حساب اس کی رحمتیں ہیں، اس کے کرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔